آج بہت عرصے بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ بنائے۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر وہ کیبنٹ میں سے مطلوبہ سودا چیک کر رہی تھی۔ بوا جی اسے دیکھ کر کچن میں ہی آ گئیں۔ انہوں نے ایک پیپر اس کے آگے کیا۔ بیٹا، یہ ساتھ والے گھر سے لڑکی آئی تھی کہ تمہیں دے دوں۔ امیرہ نے پیپر پکڑا تو وہ یوگا کلاس کے لیے پمفلٹ تھا۔ ان کے گھر کے بالکل سامنے والے پارک میں کل سے یوگا شروع ہو رہا تھا اور مرحا اس کی ٹرینر تھی۔ کیا لکھا ہے اس میں بیٹا؟ بوا جی نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں بوا جی، کل سے سامنے والے پارک میں یوگا کی کلاسز سٹارٹ ہو رہی ہیں خواتین کے لیے، اسی کا بتایا ہے۔ امیرہ نے کاغذ سائڈ پر رکھ دیا۔ لو بھائی، تمہیں کیا ضرورت ہے یوگا کی؟ تم تو پہلے ہی دھان پان سی ہو۔ وہ کریں جو ڈھیروں چربی لیے گھومتے ہیں، بوا جی خفگی سے بولی۔ امیرہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اسے شروع سے ہی ان چیزوں کا بہت شوق تھا۔ واک، ایکسرسائز، یوگا، یہ اس کے پسندیدہ مشاغل تھے۔ حالانکہ وہ کبھی بھی موٹاپے میں مبتلا نہیں رہی، مگر اس کا موقف یہ تھا کہ ضروری نہیں کہ ویٹ کم کرنے کے لیے ہی یہ سب کیا جائے، بلکہ فٹ رہنے اور صحت مند زندگی گزارنے کے لیے یہ سب چیزیں بہت ضروری تھیں، مگر لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ آپ بھی چلیے گا میرے ساتھ، آپ کو جو گھٹنوں اور ٹانگوں میں درد رہتی ہے اسے بہت فرق پڑے گا آپ کو، اس نے بوا جی کو بھی آفر کی۔ نہیں بھیا، ہمیں تو تم معاف کرو، ہمیں کوئی شوق نہیں الٹے سیدھے ہاتھ پاؤں کرنے اور اچھلنے کودنے کا، بوا جی نے کلس کر جواب دیا۔ امیرہ ان کی بات پر بے ساختہ ہنسنے لگی۔ اچھا چلیں، نہ جائیں، مجھے یہ تو بتا دیں کہ اس بار کی گروسری میں آپ بریانی مسالے کے پیکٹ لائی تھیں کہ نہیں؟ امیرہ ان کی بات پر ہنسنے لگی۔ وہ کب سے موبائل ہاتھ میں لیے ریسیپی کھول کر کھڑی ہوئی تھی، مگر اسے ابھی تک مطلوبہ چیزیں نہیں مل رہی تھیں۔ نہیں بھائی، میں نہیں لائی بازار سے کوئی پیکٹ ویکٹ۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، یہ موا موبائل کھولو، بازار سے ڈبے منگواؤ اور جو جی چاہے جھٹپٹ بنا لو۔ ہماری تو عمریں گزر گئیں ذائقے لذیذ بناتے ہوئے، لیکن یہاں تو بھائی ہر کام جھٹپٹ ہو جاتا ہے۔ بوا جی اسے سامان نکال کر دے رہی تھیں اور ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجی پر اظہار خیال بھی کرتی جا رہی تھیں۔ امیرہ مسکراتے ہوئے سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اسے پتا تھا اب یہ سلسلہ کافی دیر جاری رہے گا۔ وہ صبح کا الارم لگا کر سوئی تھی۔ ابھی الارم بجا بھی نہیں تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا، نماز پڑھی۔ ابھی نماز سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ موبائل پر بیل ہونے مرحا کی کال تھی۔ وہ اس کا باہر انتظار کر رہی تھی۔ اس نے فٹافٹ ڈریس چینج کیا اور باہر آ گئی۔ ویسے مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ تم آؤ گی، مرحا اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، یوگا کرنے میں تو میں خود بہت انٹرسٹڈ ہوں، پہلے بھی کیا کرتی تھی، امیرہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اچھا، کلاسز لیتی تھیں کہیں سے؟ مرحا نے پوچھا۔ پہلے کچھ عرصہ لیں تھی، اس کے بعد گھر پر ہی کر لیا کرتی تھی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے گراؤنڈ تک آ گئیں۔ وہاں پہلے سے ہی 10-12 خواتین موجود تھیں۔ مرحا نے انہیں وارم ویلکم کیا، یوگا کے حوالے سے کچھ تفصیلات اور فوائد سے آگاہ کیا، پھر کچھ خواتین کے ساتھ مل کر سائڈز کے پردے سیٹ کیے اور پھر باقاعدہ کلاس کا آغاز کیا۔ اوائل نومبر کے دن تھے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، مسکراتے ہوئے پھول اور چاروں طرف سرسبز درختوں کی بہار۔ طبیعت خود بخود حشاش بشاش ہو گئی تھی۔ رب کریم نے کائنات کو اس قدر خوبصورت
اور مکمل بنایا ہے کہ اگر ہم کچھ وقت روزانہ قدرت کی خوبصورتیوں کے ساتھ گزاریں تو مصائب زمانہ ہم پر اس بری طرح اثر انداز نہ ہوں جس طرح ہو رہے ہیں۔ قدرت کے نظام پر غور کریں تو امید کا سرا خود بخود ہاتھ آ جاتا ہے۔ جو اللہ گہری کالی رات کے بعد ایک چمکیلی خوبصورت صبح لا سکتا ہے، وہ ہماری زندگی کی تاریکیوں اور مایوسیوں کے بعد ایک نئی شروعات، ایک بہتر آغاز کیوں نہیں لا سکتا؟ وہ خود بخود راستے بنا دیتا ہے، بس اس سے جڑے رہنا اور امید کی ڈور پکڑے رہنا ہمارا کام ہے۔ ایکسرسائز کر کے وہ بالکل ہلکا پھلکا فیل کر رہی تھی۔ ہاں جی، کیسا لگا پھر آپ کو آج؟ مرحا اس کے پاس آتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بہت اچھا لگا، بہت عرصے بعد آج ہاتھ پاؤں ہلائے ہیں، اب دیکھنا کیسے کھلیاں پڑتی ہیں، وہ بھی جواباً مسکراتے ہوئے بولی۔ دل تو کر رہا ہے گھر جا کے فوراً بستر میں لیٹ کے سو جاؤں، مرحا ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے بولی۔ تو سو جاؤ، ابھی صبح صبح کیا کرنا ہے؟ امیرہ نے کہا۔ جی جناب، کیا کرنا ہے؟ بھائی بچوں کو اٹھانا ہے، اسکول کے لیے ریڈی کرنا ہے، ناشتہ بنانا ہے، ابھی کام ہی کام ہے میرے لیے، مرحا نے ایک لمبی آہ بھری۔ امیرہ کو اس کی مظلوم سی بنائی ہوئی شکل دیکھ کر بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے، وہ اللہ حافظ کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ کہا تو اس نے یہ تھا کہ اب روز آیا کرے گی، مگر اگلے ہی دن اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ موسمی بخار، گلا خراب، ہفتہ ہو گیا تھا مگر طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی۔ موسم بدل رہا تھا، سردیوں کی آمد اور گرمیوں کا الوداع، اداسی سے بھرے خاموش دن رات تھے۔ بوا جی پیٹیاں کھول کر بیٹھی ہوئی تھیں، سردی گرمی کے کپڑے جا بجا بکھرے ہوئے تھے۔ موسموں کی تبدیلی انسان کو اداس اور بے چین کر دیتی ہے، کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ عجیب سا احساس زیان دل و دماغ پہ حاوی تھا۔ دروازہ نوک ہوا۔ آ جائیں، اس نے بے دلی سے جواب دیا۔ بیٹا مرحا آئی ہے تم سے ملنے، بوا جی نے اطلاع دی۔ وہ کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی، پھر بولی، بوا جی آپ اسے ادھر ہی بھیج دیں، یہ تم اتنے دن سے کہاں غائب ہو؟ اور یہ بستر کیوں سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہو بھائی؟ مرحا اس سے گلے ملتے ہوئے بولی۔ اتنے دن ہو گئے تم یوگا کے لیے بھی نہیں آ رہی، میں نے سوچا خود ہی جا کے پوچھاں تمہارا۔ بس یار، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ بے دلی سے بولی۔ کیا ہوا بھائی طبیعت کو؟ مرحا نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس بخار اور فلو ہو رہا تھا، امیرہ نظریں چراتے ہوئے بولی۔ کیونکہ طبیعت تو اب بہتر تھی، مگر وہ سوچوں کے بھنور میں الجھی ہوئی تھی۔ ماضی کا آسیب پھر سے پھیلا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے لیے زندگی کی کڑواہٹ گم ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ پوری آب و تاب سے چمکنے لگتی ہے۔ مجھے تو تم پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت ہے نا؟ مرحا فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ امیرہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ آج اس کی شادی کی سالگرہ تھی۔ بیتا وقت، گزرے لمحے، ایک ایک بات آج اسے بہت یاد آ رہی تھی۔ امیرہ، کیا ہوا یار؟ کوئی بات ہوئی ہے؟ طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے کیا؟
वो अमीरा को गले लगाते हुए बोली। कुछ देर वो ऐसे ही रोती रही, फिर जैसे खुद ही संभल गई। नहीं, बस ऐसे ही दिल भर आया। वो आंसू साफ करते हुए बोली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे भी शेयर नहीं करोगी? वो उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर सहलाते हुए बोली, कह देने से बोझ हल्का हो जाता है और खामोशी से तकलीफ और असियत बढ़ जाती है। बताओ शाबाश, क्या हुआ है? ऐसे क्यों रोई तुम? मिरहा ने उसे पानी का गिलास दिया और उसके करीब बैठ गई, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी। सारे जख्म हरे हो गए और हर बात से पर्दा उठ गया। अब वो जैसे बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई थी। उसने बेड की पुश्त से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। मिरहा उसके बालों में हल्के से हाथ फेरने लगी। आओ थोड़ी देर के लिए हम बाहर चलते हैं, कुछ घूमे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा, अमीरा बेदिली से बोली। दिल करे या ना करे, तुम मेरे साथ चल रही हो, और हमेशा अपने दिल की नहीं मानते, बल्कि कभी कभी अपने दोस्तों की भी मान लेते हैं। जल्दी से उठो, चेंज करो, वरना मैंने तुम्हें ऐसे ही ले जाना है, मासियों वाले इस हुलिये में। मिरहा ने हाथ पकड़कर उसे बेड से उठा दिया। तुम रेडी हो? मैं बस 10 मिनट में घर से होकर आ रही हूँ, मैं बेल करूँगी, तुम बाहर आ जाना, वो उजलत में कहती हुई निकल गई। कुछ लोग बहुत कम वक्त में हमारी ज़िंदगी में बहुत ख़ास जगह बना लेते हैं, और फिर दिल खुद ब खुद उनकी मानने पर मजबूर हो जाता है।